بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے ہے، کامل شریعت ہے۔ پہلی شریعتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد منسوخ کر دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو قرآن آپ پر نازل ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جامعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا ہے، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور ختم کے معنی کیا ہے؟ مہر لگانا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملائکہ۔ ملائکہ عقائد میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید۔ دوسرا عقیدہ رسالت، اور ملائکہ تیسرا عقیدہ ہے۔ آج ہم اس کو پہلے ایکسپلین کریں گے، اس کے بعد اس کے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز کو نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ ملائکہ جمع ہے، اس کا واحد مالکن ہے جس کے معنی فرشتہ ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کے رسول یعنی پیغام رساں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ان سے مراد وہ غیر مادی اور غیر مروی ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کے مطابق نظام عالم چلا رہی ہیں۔ گویا یہ عالم ایک مشین ہے اور فرشتے اس مشین کے کل پرزے جو حرکت دینے والی قوتیں ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جن آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے انہیں نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں 3 مخلوقات ہیں جو ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ پہلی مخلوق جو ہے انسان جو ہے خاکی مخلوق ہے، مطلب انسان مٹی سے بنا ہے۔ جن جو ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، انہیں ناری مخلوق کہا جاتا ہے۔ اور فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ جیسے ہم انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ انبیاء کی کل تعداد جو ہے وہ 1,24,000 ہے، رسول 315 ہیں، ایسے ہی فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جب ہم سے کوئی کویسچن اس طرح کا پوچھا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک دم آتا ہے شاید اتنی ہو، لیکن فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے، ان کاؤنٹیبل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے جو ہیں ہمیں مطلب احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ فرشتہ یہ کام کر رہا ہے، فلاں فرشتہ فلاں اس کی ڈیوٹی ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں جو باطل نظریات ہیں، مطلب جو ان کے بارے میں لوگوں کی جو من گھڑت باتیں ہیں وہ اور طرح کی آتی ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں دنیا میں مختلف قسم کے باطل نظریات پائے جاتے ہیں۔ مشرکین نے خدائی میں 2 قسم کی مخلوقات کو شریک کیا ہے۔ ایک قسم ان مخلوقات کی ہیں جو جسمانی وجود رکھتی ہیں اور وہ نظر آتی ہیں، مثلاً سورج، چاند، تارے، آگ، پانی اور بزرگ انسان وغیرہ۔ اور دوسری قسم ان مخلوقات کی ہے جن کا وجود جسمانی نہیں بلکہ وہ نظروں سے اوجھل ہیں اور پس پردہ کائنات کا انتظام چلا رہی ہیں، مثلاً کوئی ہوا چلانے والی اور کوئی پانی برسانے والی اور کوئی روشنی باہم پہنچانے والی۔ ان میں سے ایک پہلی قسم کی چیزیں جو انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اس کے لیے ان کی خدائی کی نفی خود لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری قسم کی مخلوقات پوشیدہ اور پراسرار ہیں، یعنی فرشتے ہیں۔ مشرکین زیادہ تر انہی کے گرگدہ ہیں، انہی کو دیوتا اور خدا کی اولاد سمجھتے ہیں، انہی کو فرضی مورتیں بنا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ لہٰذا خود توحید الہی کو شرک کے اس دوسرے شعبے سے پاک کرنے کے لیے ایک مستقل عقیدہ بنایا گیا ہے، جسے ہم کون سا عقیدہ کہتے ہیں؟ ملائکہ کا۔ اسلامی نظریہ جو ہے فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پوشیدہ نورانی ہستیاں ہیں جن کو تم دیوتا اور خدا کی اولاد قرار دیتے ہو، دراصل یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں، یہ سب خدا کے تابع اور فرما بردار ہیں اور اس قدر مطیع ہیں کہ حکم الہی سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتے۔ خدا ان کے ذریعے سے اپنی سلطنت کی تدبیر کرتا ہے اور وہ ٹھیک ٹھیک ان کے فرمان بجا لاتے ہیں۔ ان کو خود اپنے اختیارات سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں، یہ اپنی طرف سے خدا کے حضور میں کوئی تجوید پیش نہیں کر سکتے۔ ان کی اتنی مجال بھی نہیں کہ ان کے سامنے کسی کی سفارش کر دیں۔
ان کی عبادت کرنا اور ان سے مدد مانگنا تو انسان کے لیے ذلت ہے، کیونکہ روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا اور ان سے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان کو چھوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت عطا کی تھی۔ بس جو انسان خود ان فرشتوں کا مسجود ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ الٹا ان کے آگے سجدہ کرے اور ان سے بھیک مانگے۔ اس لیے توحید رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 پہ ترجمہ: لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لے کر آئے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئی، صرف ان کی صفات بتائی گئی ہیں اور ان کی ہستی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ کیسے ہیں کیسے نہیں، لہٰذا اپنی عقل سے ان کی ذات کے بارے میں کوئی بات تراش لینا جہالت ہے، اور ان کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے۔ مطلب جیسے رسالت کا انکار کرنے والے کو کفر کہا جاتا ہے، ایسے فرشتوں کا بھی انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور انکار کے معنی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ ہم ان کے وجود پر صرف اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ہمیں فرشتوں کی پرستش کرنے اور انہیں خدا کا شریک ٹھہرانے سے روک دیا ہے، اور دوسری طرف آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ فرشتے خدا کی وہ مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی ہی نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ خدا کی بندگی اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ ان گنت ہے، انکاؤنٹیبل ہے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اب چند اہم فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ اب 4 اہم فرشتے کیا ہیں، کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کے ذمہ کیا کام ہے، وہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ ہر ایک جو فرشتے کے جو ہیں وہ مطلب ڈیوٹیز ہیں، وہ اپنا اپنا کام سر انجام دیتے ہیں حکم الہی کے مطابق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہی پیغام الہی انبیاء اور رسول کے پاس لاتے تھے۔ قرآن مجید میں انہی کے ذریعے آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ ہی روح القدوس، جبرائیل امین اور ملک الکریم کے نام سے موسوم ہیں۔ خدا کے حکم سے یہی نافرمان قوموں پر عذاب لاتے ہیں، انہی کے پاس خدا کے احکام آتے ہیں اور وہ انہی دوسری فرشتوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصلی صورت میں بھی یوں دیکھا ہے کہ ان کے قدم زمین پر اور سر آسمان کو چھو رہا تھا، اور ان کے 70,000 بازو تھے۔ سدرۃ المنتہا ان کا آخری مقام ہے۔ معراج کے موقع پر وہ یہیں رک گئے تھے، اور وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا کام ہے؟ یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں، اور مطلب وہی کا کام جو فرشتہ سر انجام دیتے ہیں انہیں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ وہی کا پیغام لانا ہے، اور ان کے 2 القاب ہیں، مطلب ان کے ایک لقب جو ہے وہ ہے روح القدوس اور روح الامین، اور اللہ تعالیٰ جو اپنا پیغام رسانی کا کام ان کے ذریعے کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بارش اور رزق رسانی پر مامور ہیں، انہیں رزق، روزی اور بارش کے انتظام سونپے گئے ہیں، یعنی جہاں پہ بارش کرنی ہے، کہاں کس کو کتنا رزق دینا ہے، کہاں پہ قحط لے کے آنا ہے، سب جو کام ہے کون سے فرشتے سر انجام دیتے ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہاں پر اسرائیل علیہ السلام کا نیم کٹ ہو گیا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں، انہیں مالک الموت بھی کہا جاتا ہے، یعنی موت کے فرشتے۔ ان کے سپرد ہر ذی روح، ہر جاندار ہستی کی روح قبض کرنا ہے، وہ ہر جاندار پر موت طاری کرتے ہیں۔ حدیث کی روح سے تمام مخلوقات ان کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح انسان کے سامنے دسترخوان ہے۔ خدا کی طرف سے جس جاندار کی موت کا حکم ہوتا ہے یہ فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت انبیاء کی وفات کے وقت یہ ان سے اجازت لے کر آتے تھے، مگر باقی کسی سے انہیں اجازت لینے کا حکم نہیں ہے۔ مطلب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کون سے فرشتے ہیں؟ یہ مالک الموت ان کو کہا جاتا ہے، ان کا دوسرا نام مالک الموت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا ہے؟
کہ وہ ہر جاندار ذی روح کی، یعنی جو بھی انسان ہے، جو بھی جاندار ہے، یعنی ان کی روح جو قبض کرتے ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے. ان کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا. اور ان کا دوسرا نام ہے مالک الموت. حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ اس وقت بھی سور پھونکیں گے کہ خدا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. وہ خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے جو دنیا کی تمام ذی روح مخلوق فنا ہو جائے گی اور سارا عالم میں نظام جو ہے درم برم ہو جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو وہ تمام مخلوقات جو ہیں زندہ اٹھ کھڑی ہوں گی اور حشر کے میدان کی طرف برپا ہوں گی اور حساب و کتاب شروع ہوگا. یہی قیامت کا دن ہوگا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، سور کہتے ہیں ایک ایسی آواز، ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ جس کی آواز سنتے ہی ہر ذی روح کی روح نکل جائے گی. مطلب ہر جاندار چیز جو اس دنیا میں ہے وہ سب فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ان کے جسم سے روح نکل جائے گی. اور پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی انسٹرومنٹ، وہی آواز بجائیں گے، وہ آواز دوبارہ نکالیں گے جس سے جتنے بھی لوگ ہیں قبروں میں ہوں گے، جتنے فوت ہو گئے ہیں، وہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف چلیں گے. میدان حشر کی طرف جب وہ چلیں گے تو وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے جو میدان حشر ہے وہ کہاں پہ لگے گا؟ عرفات کے مقام پہ لگے گا. اسی طریقے سے جو فرشتے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ مشہور فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. جیسے کرامن کاتبین کسے کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ مطلب ہیں، موجود ہیں اور یہ ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں. مطلب کرامن کاتبین وہ فرشتے جو ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں، ہمارے یہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پہ ہیں. اگر ہم اچھا مطلب کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ رائٹ سائڈ والا فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو وہ لیفٹ سائڈ والا فرشتہ اس برائی کو لکھتا ہے. منکر نکیر کون سے فرشتے ہیں؟ منکر نکیر وہ فرشتے ہیں جو قبر میں سوال پوچھیں گے آ کے. یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اس کے فوراً دو فرشتے آتے ہیں جن کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے کہ وہ بہت مطلب سیاہ فام ہوں گے، اور وہ انسان سے آتے ہی 3 سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے. پھر ایک جھلک وہ تصویر دکھائیں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. جو ایمان والے ہوں گے وہ پہچان لیں گے، لیکن جو ایمان میں کمزور ہوں گے وہ ان کو دیکھ کے خوف زدہ اتنے ہوں گے کہ وہ کہیں گے نہیں تم ہی ہمارے رب ہو، تم ہی ہمارا سب کچھ ہو. وہ مطلب اتنے خوف زدہ ہوں گے. تو قبر میں جو سوال پوچھنے کے لیے جو فرشتے آئیں گے ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر. رضوان جو ہے جنت کا سردار فرشتہ ہے، جو جنت کے سردار فرشتے ہیں ان کو ہم رضوان کہتے ہیں مطلب. اور جو دوزخ کا سردار فرشتہ ہے ان کا نام ہے مالک. اب فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ ان گنت، ان کاؤنٹیبل ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے شارٹ کوسچن کریں گے. ملائکہ عقائد میں کس نمبر پر آتا ہے؟ 30 نمبر پر آتا ہے. ملائکہ کا جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ مالکہ. مالکہ کے معنی قاصد. قاصد کے معنی کیا تھے؟ پیغام پہنچانے والا. فرشتوں کے لیے ایک لفظ اور بھی بولا جاتا ہے قرآن میں، کون سا؟ رسول. رسول کے معنی کیا تھا؟ پیغام پہنچانے والا. فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان ڈیش کا فرض ادا کرتے ہیں، پیغام رسانی کا. یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم مخلوق تک لے کر آتے ہیں، یعنی انبیاء تک لے کر آتے ہیں. انبیاء جو ہے پھر باقی مخلوق میں اس کو جو ہے پہنچاتے ہیں. فرشتوں کے لیے 2 لفظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں، ملائکہ اور رسول. ٹھیک ہے، اور توحید اور رسالت کے بعد کس عقیدے پر مان لانا ضروری ہے؟ فرشتوں پر، ملائکہ پر. ٹھیک ہے، اب آیت ہے ولیکن اور لیکن برا نیکی من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والملائکات اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، والکتاب النبیین اور کتابوں پر اور پیغمبر پر. یعنی سب سے بڑی نیکی سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان ایمان لے کر آئے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، سب کتابوں پر یعنی الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر. فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے. یہ کوشچن میں نے پہلے بھی آپ کو مطلب اس میں بتایا تھا. انسان اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے؟ خاکی. جنات اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے؟ ناری. اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے؟ نوری، جو اللہ تعالیٰ کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. اور
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے ہی وہ ہر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. جی ملائکہ کس نمبر پر آتا ہے قائد میں؟ 30 نمبر پہ. ملائکہ کے لیے لفظ ملائکہ جس کے معنی قاصد ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں؟ نوری. فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ ان گنت، ان کاؤنٹیبل، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے. مشہور فرشتے کون کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور ان کی کام یعنی ان کی ڈیوٹیز کون سی ہیں وہ آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے. یہ چند اس کے امپورٹنٹ کویسچن ہیں. جنت کے سردار فرشتے کا نام کیا ہے؟ دوزخ کے سردار فرشتے کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر سے کیا مراد ہے؟ کراما کاتبین کسے کہتے ہیں؟ اور توحید اور رسالت کے بعد کس عقیدے پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ملائکہ پر. اور ملائکہ کا انکار کرنے والے کو ڈیش کہا جاتا ہے، کافر